بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. ہم نے جو اب تک پڑھا ہے کہ حروف الہجا کو عربی گرامر کے اندر بنیادی حیثیت حاصل ہے. ان کی تعداد 28 ہے. حمزہ اور الف کے فرق کے ساتھ کچھ اس کو 29 بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. الف کے اوپر اگر کوئی حرکت یا علامت سکون آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، اور اگر کوئی علامت یا حرکت نہ ہو تو وہ الف کہلاتا ہے. اب حروف الہجا اور حرکات سے مل کر لفظ بنتے ہیں. لفظ جو ہے اس کی دو اقسام ہیں. لفظ بامعنی بھی ہوتا ہے، ہم جو منہ سے پھینکتے ہیں وہ لفظ ہوتے ہیں، وہ بامعنی بھی ہوتے ہیں اور بے معنی بھی ہوتے ہیں. قرآن پاک کے اندر کوئی لفظ جو ہے وہ بے معنی نہیں ہے، تمام کے تمام بامعنی ان کا مقصد ہے. تو عربی گرامر کے اندر بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے. کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم مطلب نام، کسی شخص کا، کسی چیز کا، کسی جگہ کا نام. پھر اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. فعل مطلب کام، کہ کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے میں پایا جائے، زمانے کے ساتھ پایا جائے. یہ ہم پڑھتے ہیں، وہ فعل کہلاتا ہے. حرف بھی کلمہ ہے، لیکن وہ اپنی بات اسم اور فعل کے ساتھ مل کر واضح کرتا ہے. جیسا کہ اگر ہم ایسے ہی پر کہتے رہیں، بولتے رہیں، پر اس کا کوئی معنی پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کسی اسم یا فعل کے ساتھ نہ آ جائے. کہ علل مکتبی، میز پر. مکتب میز، علا کا معنی پر. تو وہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر اپنی بات واضح کرتا ہے. اب ہم نے اسم کو پڑھنا شروع کیا کہ اسم کو ہم جملے کے اندر تب تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کی 4 باتوں کا پتہ نہ ہو. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ کہ اسم کی جنس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کی جینڈر. اسم کا عدد پتہ ہونا چاہیے، یعنی نمبر، یعنی واحد مثنیٰ یا جمع ہونا. اور تیسرے نمبر پہ اس کی وسعت یعنی کیپیسٹی، اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا. نکرہ کا کیونکہ دائرہ بہت وسیع ہے، اس لیے اسے وسعت کے نام سے دیا گیا ہے. اب چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے اعراب. اعراب اسم کی حالت کا تبدیل ہونا، معنی کی تبدیلی کے بغیر، وہ اعراب کہلاتا ہے. اعراب کی 3 حالتیں ہیں: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. اب اس سے آگے مزید اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اعراب، دوبارہ اس کی تعریف سن لیں کہ اسم کی چوتھی چیز جو ہے وہ اعراب ہے. اور اعراب کا مطلب ہے کہ اسم کی حالت کا بدلنا، اس کی شکل کا بدلنا معنی کی تبدیلی کے بغیر. وہ
اعراب کہلاتا ہے۔ اعراب کی 3 حالتیں ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، اور اس میں ہم نے اگزامپل دی تھی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ حالت رفع میں محمدن، حالت نصب میں محمدن اور حالت جر میں محمدن۔ اب یہ اس کی حالت شکل تبدیل ہو رہی ہے، دال کے اوپر 2 پیش آ رہے ہیں حالت رفع میں، اور حالت نصب میں 2 زبر اور الف آ رہا ہے، اور حالت جر میں 2 زیر آ رہے ہیں، لیکن معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو معنی کی تبدیلی کے بغیر شکل کا تبدیل ہونا وہ اعراب کہلاتا ہے۔ اب الفاظ جو ہیں 100% میں سے 85%، 85% الفاظ ایسے ہیں عربک لینگویج میں اور قرآن پاک کے اندر کہ جو تنوین کے ساتھ آتے ہیں، مطلب ان کے آخر پہ نون ساکن کا ساؤنڈ آتا ہے۔ ایسے 85% اسماء جو 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں انہیں منصرف اسماء کہا جاتا ہے۔ 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں انہیں منصرف اسماء کہا جاتا ہے، اور یہ تنوین والے الفاظ ہوتے ہیں۔ 13% اسماء ایسے ہیں جن کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، اور وہ 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ یہ 3 حالتیں ہیں، ان میں وہ 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ ایسے اسماء کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 13% ہے، اور ایسے اسماء کو غیر منصرف اسماء کہا جاتا ہے۔ غیر منصرف اسماء کے لیے ان کی کیٹیگریز ہیں کہ انہیں دیکھ لیتے ہیں کہ انبیاء کے اکثر نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں، عرب عورتوں کے نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں، مردوں کے ایسے نام جو گول تا کے اوپر ختم ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہیں، مردوں کے ایسے نام جو الف نون کے اوپر ختم ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہیں، اور باقی متفرق ہیں، وہ ایسا ایسا انشاءاللہ پڑھنے سے، ویکیبلری سے، مطالعے سے وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ اب غیر منصرف اسماء 3 حالتوں میں 3 شکلیں، محمدن، محمدن اور محمدن، مسلمن، 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 زیدن، زیدن اور زیدن۔ غیر منصرف اسماء 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، اسماعیل، اسماعیلہ، اسماعیلہ، یوسف، یوسفہ، یوسفہ، یعقوب، یعقوبہ، یعقوبہ۔ مطلب حالت نصب میں اور حالت جر میں ان کی ایک ہی شکل رہتی ہے، حالت رفع میں، اور ان کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ ایک تو یہ پہچان ہے ان کی۔ تیسرے نمبر پہ جو 2% اسماء ہیں وہ 3 حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں، وہ ان کی بہت کم ہیں، وہ 2% ہیں تقریباً۔ ایسے اسماء جو 3 حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں انہیں مبنی اسماء کہا جاتا ہے، جیسا کہ موسیٰ، حالت رفع میں بھی موسیٰ، حالت نصب میں بھی موسیٰ اور حالت جر میں بھی موسیٰ۔ تو اعراب اسم کی ایسی، مطلب اس کا پارٹ، اس کی حصہ، اسم کو سمجھنے کے لیے اعراب کا سمجھنا ضروری ہے۔ اور اعراب کیا ہے؟ اسم کی حالت کا تبدیل ہونا، اس کے معنی کی تبدیلی کے بغیر وہ اعراب کہلاتا ہے۔ اعراب کی 3 حالتیں ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ آگے اسماء کی کیٹیگریز 3 کیٹیگریز ہیں، منصرف اسماء، غیر منصرف اسماء اور مبنی اسماء۔ منصرف اسماء 85% ہے،
سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ منصرف اسماء کا ہے، اور یہ تنوین کے ساتھ آتے ہیں، ان میں تنوین آتی ہے، یہ سب سے بڑی ان کی پہچان ہے۔ اور غیر منصرف اسماء یہ 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ پہلے تو ان کے اوپر جو ہے وہ تنوین نہیں آتی، ایک بات۔ دوسری چیز کہ ان کے لیے کچھ کیٹیگریز ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر منصرف اسماء کی لسٹ ہے۔ ان میں اکثر انبیاء کے نام وہ غیر منصرف ہیں، عرب عورتوں کے نام وہ غیر منصرف اسماء میں آتے ہیں، مردوں کے ایسے نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں، جن کے آخر میں گول تا آتی ہے، وہ اسماء بھی غیر منصرف ہیں، جیسے حمزہ تو حمزاتا حمزاتا، اسامہ تو اسامتا اسامتا، طلحہ تو طلحتا طلحتا، یہ غیر منصرف اسماء ہیں۔ 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ اور مردوں کے ایسے نام جو الف اور نون کے اوپر ختم ہوتے ہیں، جیسے عثمانو عثمانہ عثمانہ، یہ منصرف غیر منصرف اسماء یہ 13% ہیں، اور باقی کچھ متفرق ہیں، وہ انشاءاللہ مطالعے کے ساتھ ہمیں پتہ چل جائیں گے۔ 2% اسماء جو کہ 3 حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں، وہ مبنی اسماء کہلاتے ہیں۔ 3 حالتوں میں ایک ہی شکل، جیسا کہ موسیٰ، حالت رفع میں بھی موسیٰ، نصب میں بھی موسیٰ، اور جر میں بھی موسیٰ۔ اب آ جاتے ہیں جو 85% اسماء ہیں، انہیں بنانے کا یا انہیں دیکھنے کا وہ کیا طریقہ ہے۔ تو 85% اسماء جو ہیں وہ تنوین کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ 3 حالتوں میں فلیکسیبل یہ اسماء ہیں، مطلب یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کی 3 حالتوں میں 3 شکلیں ہوتی ہیں، تو یہ منصرف اسماء کہلاتے ہیں۔ اب اس کی کچھ مثالیں ہیں، جیسے سب سے پہلے محمدن، محمدن اور محمدن۔ اب اس میں دیکھیں دال کے اوپر حالت رفع میں 2 پیش آ رہے ہیں، حالت نصب کے اندر آخری حرف کے اوپر دال کے اوپر 2 زبر اور الف کا اضافہ ہے، اور حالت جر میں اس کے نیچے 2 زیر آ رہی ہیں۔ صفت ہے مسلم، مسلمن، مسلمن اور مسلمن، تو یہ ان کا پیٹرن ہے، ان کی ڈائی ہے کہ آخری حرف کے اوپر 2 پیش، اور حالت رفع میں، حالت نصب کے اندر آخری حرف کے 2 زبر اور الف کا اضافہ، اور حالت جر کے میں 2 زیر آتے ہیں۔ اب اس میں ایسے اسماء بھی ہیں کہ جن کے اوپر حالت نصب کے اندر آخری حرف کے اوپر 2 زبر آتے ہیں تو الف نہیں آتا آگے۔ وہ کون سے ہیں؟ ایسے حروف، ایسے اسماء جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں، ان کے آگے الف کا اضافہ نہیں ہوتا حالت نصب میں، جیسا کہ جنتن حالت رفع، جنتن حالت نصب، اور جنتن حالت جر۔ ایسے اسماء جن کے آخر میں حمزہ ہو، ایسے اسماء جن کے منصرف اسماء جن کے آخر میں حمزہ ہو اور حمزہ سے پہلے الف ہو، حمزہ سے پہلے الف ہو، الف ہو، 2 چیزیں، حمزہ آخر میں حمزہ ہو، حمزہ سے پہلے الف ہو، ان شرط کے ساتھ، تو وہ اس کے بعد بھی حالت نصب میں 2 زبر کے بعد الف نہیں آتا۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں کہ ایسے اسماء جن کے آخر میں گول تا آتی ہے تو حالت نصب میں گول تا کے بعد 2 زبر کے بعد الف نہیں آتا، اور ایسے اسماء جو حمزہ پہ ختم ہوتے ہیں ان کے اوپر 2 زبر کے بعد حمزہ الف کا اضافہ نہیں ہوگا، جیسا کہ سماعن، سماعن۔ اب آخر پہ حمزہ آ رہا ہے تو یہ حالت جر میں، حالت نصب میں جو ہے یہ سماعن، سماعن، تو حمزہ کے اوپر 2 زبر سے پہلے الف آ رہا ہے تو حمزہ کے بعد الف نہیں آئے گا، یہ اس کی شرط ہے۔
اب حمزہ سے پہلے اگر کوئی الف کے علاوہ کوئی دوسرا ہے تو اس میں وہ آ جاتا ہے، الف آ جاتا ہے، جیسا کہ شیئن، شیئن حمزہ سے پہلے یا ہے تو اس کے بعد الف کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں اس کے اندر یہ دیکھنی ہیں کہ حالت منصرف اسماء جو ہیں، تنوین والے اسماء جو ہیں، یہ 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں، اور اس کی کچھ اگزامپل میں انشاءاللہ یہاں پہ وہ دیتا ہوں، آپ ان کو دیکھ کے جو ہے وہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ کہ منصرف اسماء جو ہے یہ 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں، اور اکثر اب اس میں قرآن پاک میں سورت 30ویں پارہ میں ہے، سورت غاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ، عاملۃ۔ اب یہ اس کے اوپر 2 پیش آ رہے ہیں، گولتا ہے 2 پیش آ رہے ہیں، تو اس میں آگے الف کا کوئی اضافہ نہیں ہے، اور یہ عاملۃ، 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 تو یہ اس طرح سے یہ ساری منصرف اسماء کی جو ہے وہ پریکٹس ہے۔ سورت غاشیہ 30واں پارہ میں، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، نارا، تمام الفاظ جو ہیں اس کے اندر آپ دیکھتے جائیں، نارا حامیۃ تسقی من عین، عین، نون کے نیچے 2 زیر ہیں، من عین آنیہ لیس لہم طعام، طعام 2 پیش کے ساتھ، یہ منصرف اسماء ہے۔ تو حالت رفع میں عین حالت جر ہے، کیوں؟ اس سے پیچھے پہلے من آ رہا ہے، یہ آگے جا کے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہ صورت کے اندر بہت سارے اسماء جو ہیں وہ آپ کو ان کی پریکٹس مل جائے گی۔ تو یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر باقی چیزیں بیان ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔